اسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا، جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا آج تو بہت ہی مچھلیاں آ گئی۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی، تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا، خداوند آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالا کرتا ہوں، اور 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا کرم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال باری معلوم ہوا، کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک مہر بند پیتل کا گڑھا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گڑھا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گڑھے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا۔ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا، اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے، کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصہ سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اے گستاخ، تمیز سے بات کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں۔ جب حضرت سلیمان نے ناراض ہو کر مجھے اس گڑھے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو اس کو خزانہ سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے نہ رہا کیا۔ پھر میں نے عہد کیا اگر کوئی مجھے دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا تو اس مصیبت سے نجات دلاتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چڑھایا۔ اور تنگ آ کر میں نے قسم کھائی، اب اگر کوئی مجھے اس گڑھے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، میں اپنے عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح تجھے ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بڑا ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا، تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں، ممکن ہے یہ سچ ہو، لیکن مجھے شبہ ہے کہ تم اس گڑھے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا، مجھ کو تو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے گڑھے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گڑھے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گڑھے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گڑھے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر مہر لگا دی اور گڑھا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا۔ اس جن نے کہا، اے بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا، مجھ پر رحم کر، میں تو تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا، اور اس نے گڑھا پانی میں پھینک دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت سے زیادہ عقل اور حکمت سے کام لینا زیادہ اہم ہے۔ مشکلات اور خطرات کا سامنا عقل مندی اور چلاکی سے کیا جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی حل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی غریب ماہی گیر کی کہانی۔
جس نے اپنی عقل مندی سے اپنی جان بچائی۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔